کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس نظر کی حفاظت کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اسی طرح آقا علیہ السلام کا ہے غلام زید بن حذیفہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کا صحابی ہے، جناب والا ایک جنگ کے اندر وہ لڑتا رہا، لڑتے رہے، آپ لڑتے رہے، لیکن ایسا وقت آیا کہ آپ قابو میں آ گئے، آپ کو قابو کرنے کے لیے 1000 کا لشکر آیا۔ ایک بندہ ہو اور ایک بندے کو قابو کرنے کے لیے، قیدی بنانے کے لیے 1000 کا لشکر ہو، جناب والا آیا، آپ کو قید کر کے جناب والا بادشاہ کے سامنے لے کر گئے۔ بادشاہ کا وزیر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر یہ بندہ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے، اگر یہ بندہ ہماری پارٹی میں آ جاتا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہ بادشاہ سلامت، یہ بڑی قوت والا ہے، یہ بڑی طاقت والا ہے، یہ بڑی جرأت والا ہے، یہ بڑی بہادری والا ہے، اس کو اللہ نے بڑی بہادری دی ہے، بڑی قوت دی ہے۔ جناب والا بادشاہ نے کہا، پھر اس نے کہا 3 چالیں چلی، کہا کہ اے نوجوان، اے سونے نوجوان، اگر تو چاہتا ہے میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے، میں کرسی تمہارے اپنی ساتھ تمہاری بچھا دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہی آدھی بادشاہی دیتا ہوں۔ حضرت زید بن حذیفہ بولے، او بادشاہ سلامت، اگر مجھے پیسوں کا تمہ ہوتا، اگر مجھے پیسوں کی لالچ ہوتی تو مدینے میں تجارت کرتا، میں نے تو مصطفیٰ کے قریب ہونے کے لیے سب کچھ کیا، میں نے مصطفیٰ سے محبت کرنے کے لیے کیا ہے، میں نے مصطفیٰ سے پیار کرنے کے لیے کیا ہے، اور تم مجھے میرا ایمان کرو، میرے ایمان کے اوپر دبے ڈالنا چاہتا ہے، میرے دل کے اوپر دبے ڈالنا چاہتا ہے، کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر دوسری چال چلی، اس نے کہا کہ میں پھر اب میری بیٹی نوجوان ہے، میں تمہیں اس سے تیرا نکاح کروا دوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا غلام ہو، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جتنے بھی خوبصورت ہو، جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا وہ کسی کو نہیں دیکھے گا، جس نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ جناب والا بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ مار دوں گا۔ تو صحابی نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب سنیے گا اگلی بات، یہ جو بد مذاہب ہوتے ہیں نا، یہ کافر جو یہودی ہوتے ہیں، یہ پھر اپنی چالیں چلتے ہیں، ایمان کو ختم کرنے کے لیے بڑی چالیں چلتے ہیں۔ جناب والا اس نے رات کو اپنی بیٹی کو بنوار سلوار کر جس کمرے میں حضرت زید بن حذیفہ تھے اسی کمرے میں بھیج دیا۔ جناب والا حضرت زید بن حذیفہ مصلی بچھاتے ہیں، مصلی بچھا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور جناب والا جب تھک جاتے ہیں پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت وہ بچی ساری رات بیٹھی رہی، اس کو کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال ہے میں اسے چیک تو کروں، اسے دیکھوں تو صحیح بندہ ہے یا جن ہے، اور اتنی لمبی عبادت، اتنی لمبی ریاضت، اور میں اتنی بن سور کر اس کے پاس آ کر بیٹھی ہوں اور اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرت زید بن حذیفہ کو آ کر ہاتھ لگاتی ہے، جناب والا جب ہاتھ لگاتی ہے آپ نے کہا کہ بی بی سائڈ پہ ہو جاؤ، بی بی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ عورت کہتی ہے جب میں نے یہ بات سنی میں ڈر گئی، میں کانپنے لگ گئی، اور میں نے کہا کہ اے نوجوان میں بن سور کر آئی ہوں، میں تیرے پاس بیٹھی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلام نے فرمایا، اور بی بی سن لے کہ مصطفیٰ کے وقت وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ لیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے سینے کو دیکھتا ہے، یاسین کے سینے کو دیکھتا ہے، پھر جتنی بن سور کر کوئی آ جائے وہ پھر اس کی نظر مدینے والے کی طرف ہوتی ہے، اس کی نظر مدینے والے کی طرف ہوتی ہے۔ بی بی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جناب والا عورت کہتی ہے کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، میں ساری رات روتی رہی، میں ساری رات روتی رہی، اور میں نے کہا یہ تمہیں طاقت ملتی ہے، جو تمہیں مزہ آتا ہے، جو تمہیں قوت ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ میں یہ درس لیے مزہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام نے کہا پھر تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ جناب والا اس نے کہا مجھے پڑھاؤ نا میرا کلمہ، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ جناب والا صبح بادشاہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھتا ہے بیٹی رزلٹ کیا ہے؟ تو منہ پہ پردہ کر کے کہتے ہیں اے غیر محرم دور ہو جا، اے غیر محرم دور ہو جا۔ تو کہا کہ بیٹی یہ کیا ہو؟ میں تیرا باپ ہوں۔ کہا کہ تو میرا باپ بے شک ہے، میں محمد عربی کی غلام بن گئی ہوں۔
سبحان اللہ. میں کہا سیدہ کائنات محمد زہرا کی کچہری میں آ گئی، ان کی نکرانی بن گئی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ تو بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا، میں نے تو بھیجا تھا کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے، لیکن میری بیٹی بھی اسی کی ایمان میں آ گئی، اسی کے دل میں آ گئی ہے. اب بادشاہ نے تیسری جو کہا تھا کہ مان دوں گا، کہا کہ جلدی کرو، کڑاہ گرم کرو، جلدی کرو، تیل کو گرم کرو. حضرت زید بن حذیفہ آپ چلے نا، چلتے جب کڑاہ کے نزدیک آئے، جب وہاں پہنچے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ شاید اس کا ایمان خراب ہو گیا، اب یہ لڑکھڑا رہا ہے، اب پریشان ہو گیا ہے. کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اپنا چل گئے جب موت گھر پہ آئی ہے. تو حضرت زید بن حذیفہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. جو عاشق رسول بیٹھا ہے جناب والا سنیے گا. زید بن حذیفہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اس لیے نہیں ڈر رہا کہ مجھے موت آ رہی ہے، میں اس لیے ڈر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے پاس 1000 جان ہوتی تو مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ تو ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں جانیں ہوتی تو میں مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا. اور جس نے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزاری، آج دیکھیے دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، جس نے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کیا، آج دنیا میں دیکھ لیں ان کی مزارات کو چوما جا رہا ہے، ان کی مزارات پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. دوستو اپنی نظر کی حفاظت کر لیں. تو بادشاہ کہتا ہے